السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلوا کما رأیتمونی اصلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ درس مسائل کا بہت اہم سیشن ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے نماز کے فرائض و واجبات کو جانا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم نماز کی سنتوں کو جانیں گے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس حدیث سے سنت کی تعریف بھی واضح ہو جاتی ہے کہ سنت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور عمل سے ثابت ہو۔ نماز کے اندر جو چیزیں سنتیں ہیں، تو نماز میں کچھ چیزیں فرض بھی ہیں، کچھ واجب بھی ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے جانا، اور کچھ چیزیں سنتیں بھی ہیں۔ تو سنت کے متعلق سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو لیکن وہ فرض اور واجب کے درجے سے کم درجے کا ہو، اسے سنت کہتے ہیں، یعنی جو فرض اور واجب نہ ہو۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے فرائض بھی ثابت ہوتے ہیں، واجبات بھی ثابت ہوتے ہیں، سنت تو ہیں ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے اقوال سے جو چیزیں فرض اور واجب کے علاوہ ہیں انہیں ہم سنت کہتے ہیں۔ تو نماز میں بھی کچھ چیزیں سنت ہیں۔ نماز کی سنتیں تو بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کی نشست میں کچھ اہم سنتیں جن کا لحاظ رکھنا نماز کے اندر بہت بہتر ہے، باعث ثواب کثیر ہے کہ نماز کی سنتوں کو بجا لانے سے انتہائی ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات جان لیجئے کہ سنت، اگر نماز کے اندر جو چیزیں سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کے چھوٹنے سے نماز کے اندر کوئی خلل، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اور نماز کا ثواب بھی پورا ملتا ہے۔ ہاں، البتہ ترک سنت کے سبب سے سنت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملنا تھا اس سے کم ضرور ثواب ملے گا ترک سنت کے سبب سے۔ ہاں، اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بھی بہت غلط بات ہے، اور ایسے ہی سنت کو ہلکا سمجھنا اور ہلکا سمجھ کے چھوڑنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے تو آدمی پھر دین ہی سے خارج ہو جائے گا۔ سنت کو ہلکا سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دین اسلام سے آدمی کے خارج ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی سنت کو ہلکا سمجھے، اس کا انکار کر دے، تو اس سے آدمی تو دین ہی سے نکل جائے گا۔ نہ بجا لائیے، سنت ادا نہ کیجئے، وہ الگ چیز ہے، دوسری چیز ہے، لیکن اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کی توہین کرنا یا اس کو برا سمجھنا، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ بہرحال تو نماز کی سنتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی سنت نماز کی تکبیر تحریمہ سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، تو یہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی ہاتھ یہاں تک لے آئیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں اور پھر دونوں ہاتھ نیچے، ناف کے نیچے باندھ لیں، تو یہ سنت ہے۔ ایسے ہی تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت، یعنی نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر کہنے کے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیاں نارمل رہیں، ملی ہوئی نہ ہو، بہت زیادہ کھلی بھی نہ ہو، بلکہ معتدل جیسے ہے ویسے بس کھلی ہوئی ہو انگلیاں، اور انگلیاں کیا ہو؟ قبلہ کی طرف ہو، ہے نا؟
قبلہ کی طرف انگلیاں جھکی ہوئی ہوں، بالکل سیدھی نہ ہو، ہے نا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے ہی تکبیر کہنے کے لیے سر جھکانا، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ایسے سر جھکا لیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، سر نہ جھکانا سنت ہے۔ اور پھر تکبیر کہنے کے بعد کیا کہنا، بائیں ہاتھ کے اوپر داہنے ہاتھ کو رکھنا اور پھر دونوں ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھنا، یعنی اس طرح سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیے، دونوں انگلیوں سے حلقہ بنائیں اور پھر اسے کیا کریں، آپ اس کو لے جا کے اپنے ناف کے نیچے رکھ لیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ یعنی بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھا جائے گا، دائیں ہاتھ پر اگر کوئی بائیں ہاتھ کو رکھتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے۔ اور ایسے ہی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا دونوں، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ عورتیں اپنا ہاتھ کیا ہو، اپنے چھاتی کے اوپر باندھیں نماز میں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ بتائیں گے، تو اس میں ہم تفصیلی طور پر بتائیں گے کہ عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں، اور عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے کن کن چیزوں میں مختلف ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں۔ ثنا پڑھنا نماز میں، یہ بھی سنت ہے۔ جب ہم نماز کا طریقہ بتائیں گے تو ہم اس میں آپ کو ثنا بتا دیں گے۔ تو نماز میں کیا کرنا، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے، یہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو قرأت کرنے کے لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ شریف پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ہی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرأت کی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورتیں ملانا ہے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا پہلی رکعت میں یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اور باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے صرف بسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی الحمدللہ کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ اچھی طرح جان لیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنا اور سورت ملانا بھی چاہیے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض یاد رہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء میں 4 رکعت نمازیں فرض ہیں۔ تو جن نمازوں میں 4 یا 3 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، ان نمازوں میں آخر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسے ہی الحمد شریف پڑھنے کے بعد آمین کہنا نماز میں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، یہ آہستہ آہستہ پڑھنا سنت ہے، بلند آواز سے نہیں۔ آمین بھی آہستہ کہنا سنت ہے، بلند آواز سے نہیں۔ اور رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور رکوع میں سر اور پیٹھ کو سیدھا رکھنا، سر اور پیٹھ کو جہاں تک ہو سکے، مردوں کے لیے یہ سنت مردوں کے لیے ہے کہ مرد کیا ہو، سر اور پیٹھ کو کیا کرے، بالکل بچھا دے، برابر کر دے، ہموار کر دے حتی الامکان، ہے نا۔ اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، بس یہی کافی ہے۔ ان کو ہے نا اپنے سر اور پیٹھ کو سیدھا کرنا ان کے لیے سنت نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔
اور ایسے ہی دونوں گھٹنوں کو پکڑنا، دونوں گھٹنے کو دونوں ہاتھ سے پکڑنا رکوع میں، یہ بھی سنت ہے۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ساری انگلیاں کیا ہوں، پھیلی ہوئی ہوں، ہے نا۔ اور امام کا، اگر امام صاحب ہیں تو ان کا رکوع سے سر اٹھانے کے وقت کیا کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا بھی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا سنت ہے۔ ایسے ہی رکوع سے سر اٹھا لیے، اب سجدے کی باری آئی، تو سجدے میں سب جانے کے وقت سب سے پہلے گھٹنے کو زمین پر رکھنا، پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو، اس کے بعد ہاتھ رکھنا، اور پھر ناک رکھنا، اور پھر پیشانی رکھنا۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ سنت ہے، یعنی سب سے پہلے گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، اور پھر پیشانی رکھے۔ اور سجدے سے جب سر اٹھائے تو پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھائے، اور جب کھڑا ہو تو پھر پاؤں اٹھائے، گھٹنا اٹھائے۔ تو اس ترتیب سے سجدہ کرنا اور سجدے سے سر اٹھانا سنت ہے۔ اس کو اچھی طرح اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ ممکن بھی ہے، ہر کوئی اس کا، اور یہ مرد عورت سب کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا، ہے نا۔ جلسہ کہتے ہیں دو سجدے کے درمیان بیٹھنے کو، اور قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں مطلقاً۔ تو یعنی دو سجدہ کرنے کے بعد تشہد کے لیے جو بیٹھتے ہیں اسے قعدہ کہتے ہیں، لیکن دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جتنی ایک تسبیح کے برابر لگ بھگ، تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں ہی بیٹھک میں کیا کرنا، بائیں پاؤں کو اس طرح سے بچھا دینا، اس پر بیٹھ جانا، اور دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا رکھنا، دونوں ہی سنت ہے۔ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اس طرح کہ اس کی انگلیاں، اکثر انگلیاں، ساری انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، یہ سنت ہے۔ اور پھر تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا، تشہد یعنی التحیات جو پڑھتے ہیں اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ انگلی سے اشارہ کرنا کلمہ شہادت کے وقت، یہ بھی سنت ہے۔ اور انگلی اٹھانے میں بہتر یہ ہے کہ، ہے نا، یہ اس طریقے سے آدمی کیا کریں، ساری انگلیوں کی مٹھی بنا لے اور پھر ایسے کر کے وہ انگلی اٹھائے، یہ کیا ہے، مستحب طریقہ ہے۔ قعدہ اخیرہ میں درود ابراہیمی پڑھنا، قعدہ اخیرہ یعنی جس بیٹھک کے بعد اٹھنا نہیں ہے اور کوئی رکعت بچی نہیں ہے، آخری مرتبہ جب آپ بیٹھے ہیں نماز میں آخری رکعت پر، تو اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اس میں درود ابراہیمی پڑھنا، درود ابراہیمی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم اسی درود کو کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سنتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ بہت اہم سنتیں ہیں جن کی رعایت ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ جانیں گے الگ الگ کر کے، یعنی صرف مرد کیسے نماز پڑھیں اور صرف عورتیں کس طرح نماز پڑھیں، ان دونوں کی نماز کا طریقہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ فقط، والسلام۔